آج کی میری یہ ویڈیو مساجد کے ائمہ اور مسجد کے ٹرسٹیان کے تعلق سے ہے۔ آج کی اس مہنگائی کے دور میں بمبئی جیسے شہر کے اندر اور اسی طریقے سے دیگر بڑے بڑے شہروں کے اندر اب تو شہر اور دیہات مہنگائی کے اعتبار سے کوئی فرق ہی باقی نہیں رہا، سب جگہ مہنگائی ہے۔ اس مہنگائی کے دور میں ائمہ کی تنخواہ اور مسجد کے بے حس ٹرسٹیوں کا ائمہ کے ساتھ رویہ، نہ ہی عوام ائمہ کی دیکھ ریکھ کرتے ہیں اور نہ ہی مسجد کا ٹرسٹ مسجد کے امام کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ جو مسجد میں کام کرنے والے ہیں ان کی حالت زار بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے اور ہو رہی ہے۔ اس لیے چند چیزوں کا میں آپ کے سامنے بات رکھتا ہوں، آپ کو اچھی لگے تو میری یہ ویڈیو لوگوں تک پہنچانا، شیئر کرنا۔ یوں تو میں مسجد کے نام پر چندہ اور ائمہ کی تنخواہ کے سلسلے میں کافی طویل ویڈیو تقریباً آدھا گھنٹے کی بیان کیا ہوں، آپ اس کو بھی دیکھیں اور لوگوں تک پہنچائیں اور اس ویڈیو کو بھی پہنچانے کی کوشش کریں۔ پہلی بات تو یہ کہ جس مسجد کے اندر صرف بینک بیلنس کے نام پر چندہ ہو، اس مسجد میں چندہ دینا جائز نہیں ہے۔ نمبر 2، جس مسجد کے اندر بیلنس ہو اور پھر خدام مساجد کی تنخواہ کو نہ بڑھایا جائے اور نہ دیا جائے، اس مسجد میں چندہ دینا جائز نہیں۔ مسجد میں تعمیر کے نام پر چندہ ہو اور فرش وغیرہ ٹائلز وغیرہ رنگ و روغن کیا جائے، اس کے نام پر چندہ ہو اور مساجد کے ائمہ کی تنخواہ نہ بڑھائی جائے، تو اس طریقے سے پیسہ کو دینا عوام الناس کے لیے مناسب نہیں۔ جس مسجد کا ٹرسٹ ائمہ کی دیکھ ریکھ نہ کرتا ہو اور اپنا دھوس جمع کر کے ائمہ پر ظلم و زیادتی کرتا ہو، اس مسجد کے ٹرسٹ کو مسجد کے نام پر چندہ لینے کا حق نہیں اور عوام الناس اس مسجد میں قطعی طور پر چندہ نہ دے۔ آپ کو مسجد کے اندر پیسہ دینا ہے، جمعہ کے دن چندہ ہوتا ہے یا اور دن بھی چندہ ہوتا ہے، آپ صاف منع کر دیجیے ہم نہیں دیں گے۔ آپ اسی پیسے کو لے جا کر کے جو خدام مساجد ہے ان کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیجیے۔ مسجد کے اندر بینک بیلنس کے نام پر ٹرسٹ جمع کر لیتا ہے پیسہ اور اس کو بینک میں رکھے رہتا ہے، وقتاً فوقتاً اس پیسے کو جو ہے وضو خانہ، ٹوائلٹ وغیرہ اور دیگر ضروریات میں خرچ کرتا ہے، لیکن یہ ائمہ اور خدام جو ہے ان کی ضروریات پوری صحیح طریقے سے نہیں کرتا۔ 8,000 10,000 روپیہ ائمہ کی تنخواہ ہوتی ہے، اس تنخواہ سے اگر مسجد کے ٹرسٹ کا گھر چل جائے گا مہینہ پورا تو پھر میں کہتا ہوں کہ امام کا بھی چل جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور اگر یہ مسجد کا ٹرسٹ اس 10,000 میں مہینہ اپنے گھر کا نہیں گزار سکتا تو پھر میں ان کے سامنے یہ پیش کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے ایک مرتبہ ایک باغ کے اندر گئے، ایک اونٹ کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے۔ اس حدیث میں کافی تفصیل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ اونٹ کس کا ہے؟ تو کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ فلاں شخص کا ہے، تو کہا اس کو بلاؤ، تو اس کو بلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور ان کو کھانا کم دیتے ہو۔
تو اب اس حدیث کو نظر کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تنبیہ کی تھی، اس کو تم کام جس طریقے سے لیتے ہو ویسے ہی اس کو کھانا بھی دیا کرو۔ اس حدیث کو مد نظر رکھتے ہوئے ائمہ حضرات کی خدمت میں اور ٹرسٹ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ آپ ان سے خدمت تو 24 گھنٹے کی لیتے ہو، اور ان کو جو معاوضہ دیتے ہو وہ 10,000 روپیہ، جو ان کی ضروریات پوری نہیں ہو سکتی۔ آج ایک دن بھر دھاڑی پر کمانے والا یہ بھی 700-800 روپیہ کما لیتا ہے، لیکن اس امام کو دیکھا جائے تو یومیہ اگر اس کی جو روزانہ کی تنخواہ کے حساب سے اگر حساب لگایا جائے تو 300، 400، 200 اس طریقے سے ان کی یومیہ جو ہے کم سے کم درجے کی جو ہے ان کی تنخواہ بنتی ہے۔ اس لیے میں ان لوگوں سے جس مسجد کے اندر وسعت ہے اپنے ائمہ کی تنخواہ عمدہ سے عمدہ کیجیے، تاکہ یہ ائمہ خوش دلی کے ساتھ، خوش اخلاقی کے ساتھ نماز کو پڑھاتے رہے۔ جس مسجد کے اندر وسعت نہ ہو، عوام الناس سے درخواست کی جائے وہ چندے کے اوپر توجہ دے اور پھر جو ہے ائمہ کی عمدہ سے عمدہ تنخواہ دی جائے۔ لیکن جو لوگ مسجد میں پیسہ ہونے کے باوجود پیسہ ائمہ کو مناسب تنخواہ نہیں دیتے ہیں، تو پھر وہ اس حدیث کے مصداق ہے کہ جس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی کہ تم جانوروں سے کام زیادہ لیتے ہو اور ان کو کھانا کم دیتے ہو، تم اللہ سے اس جانور کے سلسلے میں پکڑ سے بچنے کی کوشش کرو، اللہ کے سامنے توبہ استغفار کرو کہ یہ جو جانور ہے یہ اللہ کے سامنے کل شکایت کرے گا تو تم کیا جواب دو گے۔ ایسے ہی یہ مسجد کے ٹرسٹ جو ہے ائمہ پر ظلم و زیادتی کرتے رہتے ہیں، تنخواہ ان کو کم دیتے ہیں، اور یہ امام جو ہے کچھ کہتا نہیں ہے، اس طریقے سے خاموش زندگی گزر بسر کر کے کر لیتا ہے، تو یہ بے حسی ہے مسجد کے ٹرسٹ کی۔ اس لیے میں ان سے کہوں گا کہ آپ جو ہے مسجد کے ٹرسٹ ہونے کی حیثیت سے ائمہ کی عمدہ سے عمدہ تنخواہ دیجیے، آپ اپنے جیب سے نہیں دے رہے۔ قوم سے خطاب کیجیے، امام کو کہیے قوم سے کہے وہ چندہ دے گی، اسی چندے کے پیسے سے آپ ائمہ کی تنخواہ کو دیجیے، اور جس مسجد میں امام کی تنخواہ کم ہو اس مسجد میں چندہ دینا قطعی طور پر جائز نہیں ہے۔ سن لے کان کھول کے میری بات، آپ کو بری لگ رہی ہوگی لیکن میں یہ صاف کہتا ہوں کہ اوقاف کا مال اس کی ضروریات پر خرچ کرنے کے لیے ہوتا ہے، مسجد میں بینک بیلنس کے لیے نہیں ہوتا ہے، یا اوقاف کا مال بیلنس کے لیے جمع نہیں کیا جاتا۔ اوقاف کا مال ادھر چندہ کرو، ادھر لوگوں کی ضروریات میں خرچ کرو۔ جیسے میں مثال دوں کہ آج کل بے شمار تنظیمیں کام کرتی ہے تو یہ تنظیمیں جمع کرنے کے لیے نہیں رکھتی۔ مثلا ایک مثال جمعیت العلماء کی لیجئے کہ وہ چندہ کرتی ہے۔ مولانا مدنی کا میرے نظر کے سامنے ایک جملہ یاد آتا ہے، مولانا ارشد مدنی کا۔ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم تو فقیر آدمی ہیں، ہمارے پاس کچھ ہے نہیں، ہم تو ایک ہاتھ سے عوام سے مانگیں گے اور دوسرے ہاتھ پر قوم پر خرچ کر دیں گے۔ یہ حضرت کا جملہ تھا۔ اس لیے میں اس ٹرسٹ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اپنے جیب سے خرچ نہیں کر رہے ہیں، آپ قوم کا پیسہ، جو قوم کی خدمت کرنے والا یہ امام ہے، 5 وقت کی نماز پڑھاتا ہے، اس امام کو دیجئے۔ 5 وقت مؤذن اذان دیتا ہے، اس کو دیجئے۔ خدمت کرتا ہے خادم، آپ اس کو دیجئے۔ آپ اپنے جیب سے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے قوم سے مخاطب ہو کر کے قوم سے چندہ لیجئے اور اس امام کی خدمت بہترین طریقے سے کیجئے، خدام مسجد کی بہترین طریقے سے خدمت کیجئے۔ اگر ان کے حق کے اندر حق تلفی ہوگی تو کل قیامت کے دن آپ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے ہیں۔ ہوتا کیا ہے بعض مساجد کے اندر کے لوگ چندہ دیتے ہیں، پھر جب ائمہ
اور مؤذن یا خدام کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ مسجد تک پہنچ نہیں سکتا ہے، چوری کر لیتے ہیں، تو یہ نوبت کہاں آئی، کیوں آئی؟ یا وہ اپنے پاس ہی رکھ لیتے ہیں، جمع کر لیتے ہیں، مسجد تک پہنچ نہیں پاتا ہے۔ یہ تو اولاً جائز ناجائز کی بات تو یہ الگ ہے کہ اس کو جائز ہے یا نہیں ہے، اس مسئلے سے میری گفتگو نہیں ہے، وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ ان کے لیے رکھنا صحیح ہے یا نہیں رکھنا صحیح ہے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ ائمہ کو عمدہ تنخواہ نہیں دیں گے تو اس طریقے سے یہ پیسہ جو لوگ دیتے ہیں وہ مسجد تک یہ نہیں پہنچائے گا۔ اس لیے اس خیانت سے آپ بھی بچیں اور ائمہ بھی بچیں گے۔ یہ بچنے کی جب ہی صورت ہو سکتی ہے جب آپ ان کی تنخواہ عمدہ دیں گے، تو یہ غلط سے بچیں گے۔ اس لیے میں ٹرسٹ سے کہتا ہوں کہ آپ مسجد کے نام پر جو چندہ لے رہے ہو تو یہ مسجد کی ضروریات میں خرچ کیجئے، اور ہر مہینے ایسا نہیں ہے کہ مسجد میں کوئی کام نکلتا ہو، کبھی کبھی نکل گیا، کوئی کام نکل گیا تو آپ اس کو کیجئے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ کم پڑتا ہے، آپ عوام الناس سے چندہ مانگیے اور اس کو پورا کر لیجئے، لیکن چندہ ہونے کے باوجود، مسجد کے بیلنس میں پیسہ ہونے کے باوجود پھر آپ مسجد کے جو خدام ہیں ان کو ان کی تنخواہ بھرپور نہ دیجئے، تو پھر کل قیامت کے دن آپ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے۔ محض مسجد کا صدر سیکریٹری ہو جانے سے یہ آپ کے لیے کمال نہیں، بلکہ اس کی حقوق کی ادائیگی جو ہے یہ اصل ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ میری حکومت میں اگر ایک کتا بھی مر گیا بھوکا تو میرے سے اللہ اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ آپ مسجد کے ٹرسٹ ہے، لیکن مسجد کا امام جو ہے بیمار ہو جاتا ہے تو اپنی تنخواہ میں وہ علاج نہیں کرا پاتا، دوسرے سے کہتا ہے، وہ دوسرے سے مانگ کر کے وہ کام چلاتا ہے۔ یہ کیا اچھی بات ہے کہ آپ کی نگرانی میں رہتے ہوئے آپ جو ہے ان کی دیکھ ریکھ نہ کرے؟ یہ اس طریقے سے مقدس عملہ جو علماء کا تھا، ائمہ کا تھا، اس کو آپ نے لاوارث چھوڑ دیا، ان کی کوئی دیکھ ریکھ نہیں کی۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ جس مسجد میں پیسہ ہو اس مسجد کے ٹرسٹ ائمہ کی عمدہ سے عمدہ تنخواہ کرے، تنخواہ بڑھا کر کے دے کہ یہ آپ اپنے جیب سے نہیں دے رہے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مسجد کے نام پر آپ چندہ کر رہے ہیں، باوجود اس کے کہ مسجد میں پیسہ ہو، تو عوام الناس سے میں کہوں گا کہ اس مسجد کے اندر چندہ قطعاً نہ دو، یہ دینا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ آپ ضروریات مسجد میں دے رہے ہیں اور یہ لے جا کر کے بینک بیلنس کر رہے ہیں، اس لیے اس مسجد میں پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ جس مسجد کے اندر مسجد کے ائمہ کی ٹرسٹ کی طرف سے سخت دباؤ ہو اور دنیا بھر کی ذمہ داری عائد کر دی جائے اور پھر اس کو مناسب معاوضہ نہ دیا جائے اور وہ اس طریقے سے ظلم و زیادتی کرتا رہے، اس مسجد کے ٹرسٹ کو یا مسجد کو چندہ عوام الناس قطعی طور پر نہ دے۔ عوام الناس چندہ ہی اگر دینا ہے تو اس پیسے کو آپ اکٹھا کر لیجئے، چند احباب معاشرے کے مل کر کے، علاقے کے مل کر کے آپ پیسہ جمع کیجئے اور ہفتے وار جو ہے لے جا کر کے ائمہ مساجد کی خدمت میں ہدیہ پیش کر دیجئے، یہ آپ کے لیے مناسب ہے۔ لیکن مسجد میں چندہ اس صورت میں دے کہ یہ جمع کر کے بینک بیلنس کرے گا اور مسجد کے نام پر پڑی ہوئی رہے گی رقم، اپنی ضروریات میں اس کو استعمال کرے گا، قطعی طور پر اس کی اجازت نہیں۔ اوقاف کا مال یہ اوقاف ہی کی ضروریات میں خرچ کرنے کے لیے دیا گیا ہے، لہذا مسجد کا مال مسجد میں خرچ ہو، جو ضروریات مسجد ہے اس میں خرچ ہو، بینک بیلنس نہ کیا جائے۔ اگر بینک بیلنس ہوتا ہے تو عوام الناس اس مسجد میں قطعی طور پر چندہ نہ دے، چندہ دینے سے رک جائے، یہ میری عوام الناس سے درخواست ہے۔ اور اگر وہ اپنا پیسہ چندے کے نام پر مسجد میں دیتے ہیں تو وہ آپ کو ثواب جب ہی ملے گا جب وہ ضروریات میں خرچ ہوگا، رکھا ہوا رہے گا تو اس پیسے پر کوئی ثواب نہیں ملے گا۔ میری آپ یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، ٹرسٹ تک شیئر کرے، لوگوں تک شیئر کرے، اور جو بے حس ٹرسٹ ہے ان کو مسجد سے
تمام محلے کے مقتدی لوگ مل کر کے اس مسجد کے ٹرسٹ کو باہر نکالے اور پھر ایسے لوگوں کو مسجد کے ٹرسٹ میں داخل کرے جو قوم کا خیر خواہ ہو، مسجد کا خیر خواہ ہو، ائمہ کا خیر خواہ ہو، ایسے لوگوں کو داخل کرے جو نہیں سنتا عوام الناس اس مسجد سے اس ٹرسٹ کو بے دخل کرنے کی کوشش کرے۔ یہ میری آپ سے درخواست ہے، زیادہ سے زیادہ میری اس ویڈیو کو شیئر کریں۔